تحقیق کا دروازہ بند ہو چکا ہے یا آج بھی اس کی ضرورت باقی ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ تحقیق کا تو نہ تو دروازہ بند ہوا ہے، نہ ہی کوئی ایسا سلسلہ آ گیا کہ بھئی اجتہاد نہیں ہو سکتا یا نئے پیش آمدہ مسائل کا حل نہیں پیش ہو سکتا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو ہیں ہمارے ائمہ ہیں، انہوں نے کچھ اصول وضع کیے ہیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہیں۔ بہت اچھا۔ اب تحقیق اور ریسرچ ان اصولوں کی روشنی میں ہوگی۔ بھئی نئی چیز آئی ہے، اب ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی آن لائن ہزاروں قسم کے کاروبار آ چکے ہیں، کئی طریقے آ چکے ہیں، تو نئی قیامت تک اسلام ہے نا، تو ضرورت تو پیش آئے گی کہ مسائل آئیں گے، نئی چیزیں آئیں گی، تو علماء قرآن و سنت کی روشنی میں وضع کردہ اصولوں کی روشنی میں مسائل بتاتے رہیں گے۔ صحیح۔ یہ سوال ہے کہ علماء کیوں پیدا ہوتے ہیں، اہل علم کیوں کہا گیا کہ اہل علم بنتے رہیں؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہی پر عمل ہونا تھا تو پھر قیامت تک علماء کیوں آئیں گے؟ قیامت تک علماء آئیں گے، ان اصولوں کی روشنی میں مسائل کا حل بتائیں گے، نئے پیش آمدہ۔ لہٰذا یہ تو کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ بھئی تحقیق کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تحقیق کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تحقیق کی اپنی اہمیت اور ضرورت ہے، لیکن تحقیق محقق کرے گا۔ واہ 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 واہ۔ تحقیق کون کرے گا؟ جسے تحقیق کی طے کا ہی نہیں پتا، اللہ، تو اس نے خاک تحقیق کرنی ہے، اس نے یہی کرنا ہے کہ اس نے کہنا ہے جی بھائی ماں باپ تو شے ہی کوئی نہیں، ماموں شے کو نہیں، ابو شے کو نہیں، اس نے تو الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے آپ کے سامنے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، زمانے میں کیا ہوگا، ماں باپ کے اور بچوں کے درمیان جدائی، افتراق، انتشار ہوگا۔ صحیح۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے ائمہ نے جو اصول، اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی حدیث شریف بیان ہوتی ہے تو یہ بندے کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، یا یہ حدیث حسن ہے، یا یہ حدیث کیا ہے، جی موضوع ہے، یا حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہے، یہ نام لیتے ہیں حدیث۔ حالانکہ حدیث تو ایسا نہیں ہوتی، حدیث تو حدیث ہوتی ہے، نبی پاک کا فرمان ہوتا ہے، اصل میں تو سند ہوتی ہے۔ تو محدثین نے اپنے اجتہاد اور تجربات کی روشنی میں ایک فن بنایا جس فن کو اصول حدیث کہتے ہیں۔ بہت اچھے، تو کسی بھی حدیث کو پرکھنے کے لیے انہوں نے کچھ اصول اور ضوابط بنائے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں آج بھی کیا کیا ہوگا، تحقیقات جاری ہیں۔ صحیح، جاری ہے نا جی، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا موقع آتا ہے وہ نئی تحقیق پیش کرتا ہے۔ اسی طرح فقہائے اعظام نے اپنے زمانے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اصول وضع کیے ہیں۔ محدثین کے اصولوں کے پیچھے تجربات ہیں، اجتہادات ہیں۔ سبحان اللہ۔ فقہائے اعظام کے اصولوں کے پیچھے قرآن اور سنت ہے، صحیح، تجربہ یا اجتہاد نہیں ہے محض۔ صحیح۔ تو ان کی روشنی میں وہ اصول موجود ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ احناف ہے نا، امام اعظم حنیفہ کی ریسرچ پر عمل ہوتا ہے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تلامذہ نے جو اصول بیان کر دیے ہیں اس اصول پر کتب موجود ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہم کیا کریں گے، نئے پیش آمدہ مسائل کا جائزہ لیتے رہیں گے اور لوگوں کو مسائل حل بتاتے رہیں گے۔ تو یوں یہ سمجھیں کہ مطلقاً دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ جو جدید مسائل آتے رہیں گے، قیامت تک علماء ان کا مسائل ان اصولوں کی روشنی میں بیان کرتے رہیں گے۔ عام آدمی کے لیے اب جیسا کہ اب روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے بعض ہمارے دعوت اسلامی کے جو علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن سے نہیں ٹوٹتا، بعض علماء کا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے انجیکشن سے۔ اب یہ بالکل نئی چیز ہے، انجیکشن نہیں تھا پہلے۔ صحیح۔ اب عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جس عالم پر اعتماد کرتا ہے صحیح، اس عالم کے فتوے پر عمل کر لے، کافی ہے اس کے لیے۔ صحیح۔ یعنی موجودہ زمانے میں جدید مسائل میں بھی ثقہ علماء، یعنی یہ ضروری ہے، ثقہ علماء، ہاں جی، ثقہ علماء کی آراء میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اختلاف کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ اس لیے اختلاف تو ہے لیکن وہ علمی اختلاف ہے، اس میں عام آدمی کیسے فیصلہ، یہ بھی اگر کوئی کہے جی عام آدمی کہتا ہے جی میں تو دیکھوں گا جس کا قرآن و سنت کے زیادہ موقف قریب ہوا، عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا کہ دو جید علماء کرام کی آراء میں سے کس کی رائے قرآن کے زیادہ قریب ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ جس پر اس کو اعتماد ہے اس کے فتوے پر عمل کر لے گا، قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں بری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا